انسان نے اس دنیا میں قدم رکھا، ہر مخلوق اس سے کمتر تھی اور اس کو اشرف المخلوقات قرار دیا گیا۔ زندگی کا ہر انداز منفرد تھا، جسم میں دھڑکنے والا دل تھا، جس میں خوبصورت جذبات تھے۔ بزم گیتی میں جلوہ افروز ہونے والی اس مخلوق میں حق و انصاف، صبر و رضا اور اخوت و مساوات جیسی صفات اسے اچھا انسان بننے میں معاون و مددگار بنی، تو وہیں گناہ، تخریب کاری اور ظلم و ستم ڈھانے جیسی ضلالتوں نے اسے ابلیس لعین کا قریبی بنا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت اور ابلیس کی ضلالت نے نوع بنی آدم کو دو حصوں میں منقسم کر دیا۔ انسانیت و حیوانیت، امن پسندی اور دہشت گردی نے زندگی کو دو مختلف راہیں عطا کی۔ ملت اسلامیہ کو راہ دکھانے کے لیے انبیاء و مرسلین علیہ السلام تشریف لائے، تو دوسری جانب شیطان بھی سرگرم عمل رہا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور ہم ہی نے زمین میں تمہارا ٹھکانہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے سامان معیشت پیدا کیے، مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ السلام علیکم۔ مرزا غالب نے اپنے شعر میں بڑا اچھا کہا ہے کہ ہم موحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ملتیں جب مٹ گئیں اجزائی ماں ہو گئیں۔ ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں، ہم ایک قرآن ہمارا ہے، ہمارا ایک نبی ہے، اور انبیاء کرام ہیں، لیکن یہ جتنے بھی ہیں ہمارا راستہ بھی ایک ہے۔ دلوں کے بٹوارے کیوں؟ تو کیا ہے کہ میں اپنے تمام بھائیوں سے کہتا ہوں، ہمارے ہندو بھائیوں سے بھی، کہ اگر کوئی آ کے ہم سے کہے کہ آپ یہ کام کر لیجئے، یہ دان دیجئے، بڑا پنیہ کا کام ہے اور آپ کو اتنا پنیہ ملے گا، سر ایک بات اس کا کنفرم کرنا بہت ضروری ہے کہ سر یہ کہاں لکھا ہے، اور اگر وہ آپ کو کسی مستند اعتبار کے قابل کتاب میں بتاتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو کرنا چاہیے۔ بھٹکا ہوا ہے مسلمان اس وقت، بوکھلایا ہوا ہے اپنی پریشانی سے، اپنی جہالت سے، اپنی غریبی سے۔ اس حالت میں بچے اس کی نہیں سنتے، وہ بچوں کی نہیں سنتا، مطلب کہیں سکون نہیں ہے، اور وہ گھبرا کے ہمیشہ جو ہے وہ کچھ لوگ شراب میں ڈوب جاتے ہیں، کوئی چرس گانجے میں ڈوب، پتہ نہیں کیا کیا ہونے لگا ہے سر۔ ایک بات میں سب یہ کہ پہلے آپ یہ تو سوچ لیجئے کہ آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس کا ہیڈ آف دا فیملی اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ کا ہیڈ آف دا فیملی اللہ تعالیٰ ہے، وہ اللہ جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، جس کے 99 نام ہیں، اور وہ سارے نام اس کی صفت ہیں، اس کی خوبیاں ہیں، جو ہم کو اگر کوئی آدمی کسی کو روٹی دے تو ہم اس کو رازق کہتے ہیں کہ میرا رازق ہے، میرا مالک رازق ہے، رزق دینے والا ہے، مگر جو سب سے زیادہ رزق دینے والا ہوتا ہے اس کو رزاق کہتے ہیں۔ یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، تو میرا اللہ جو ہے وہ رازق نہیں رزاق ہے۔ اس کی ہر خوبی، مطلب وہ زندگی دینے والا ہے، رزق دینے والا ہے، ہوائیں دینے والا ہے، آنکھوں کو روشنی دینے والا ہے، ایمان دینے والا ہے، محبت دینے والا ہے، طاقت دینے والا ہے۔ آپ دیکھیے کسی بھی آدمی کے پاس، کسی بھی انسان کے پاس مشکل سے 2 یا 3 کوئی خوبی ہوگی۔ وہ بہت پیسے والا ہوگا، پیسے والا ہوگا تو شکل و صورت شاید اچھی نہیں ہوگی، شکل ٹھیک ہوگی تو طاقت نہیں ہوگی، طاقت ہوگی تو پیسے نہیں ہوں گے۔ مطلب انسان 2-3 خوبیوں سے زیادہ اس کے پاس ہو ہی نہیں سکتی، لیکن تمہارے مالک کے پاس، تمہاری ہیڈ آف دی فیملی کے پاس 99 خوبیاں ایک ساتھ میں ہیں۔ اسی لیے، اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ ہمیشہ زندہ رہا ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ انسان کو موت آتی ہے، ایک خوبصورت نوجوان ہے
وہ تھوڑی دنوں میں بوڑھا ہو جاتا ہے. ایک طاقتور پہلوان ہے جیسے گاما پہلوان تھے, وہ بعد میں اتنے دنیا کے سب سے طاقتور انسان تھے, لیکن جب وہ بوڑھے ہو گئے بیچارے, اتنے کمزور ہو گئے کہ اپنے چہرے سے مکھی تک نہیں اڑا سکتے تھے. تو انسان کی ہر طاقت کو زوال آتا ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے. وہ ایک ہستی ہے جس کی کسی بھی خوبی کو زوال نہیں آتا, جو پہلے تھی تو آج بھی ہے. اس کی چھوٹی سی مثالیں ہیں, آپ اپنے بچپن سے لے کے آج تک دیکھ رہے ہیں, بنا کسی فرمائش کے سورج جہاں سے نکلتا ہے وہ اپنے وقت پہ نکلتا ہے. آپ نے کبھی دھیان بھی نہیں دیا, آپ نے کبھی صبح کھڑے ہو کے کہا بھی نہیں کہ سورج آج نکل بھائی, نکلتا ہے, سورج نکلتا ہے, باقاعدہ پہ ڈوب جاتا ہے. آپ کا دل اندر دھڑک رہا, آپ کو پتا بھی نہیں کہ دل اندر کیا کر رہا ہے, کیا کاریہ چل رہا ہے. آپ کے یہاں کھجلی ہوتی ہے تو آپ کا دماغ کے یہاں پر, دماغ میں ایک آواز آتی ہے چہرے سے کہ یہاں پر کوئی چیز کاٹ رہی ہے. دماغ ہاتھ کو آرڈر دیتا ہے, ہاتھ وہاں جا کے کھجا بھی لیتا ہے. یہ آپ نہیں کرتے ہیں پھر, یہ پورا کمپیوٹرائز سسٹم اوپر والے نے بنایا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ, اس لیے ہم کہتے ہیں ساری خوبیاں اللہ کے لیے. الحمدللہ رب العالمین, وہ اللہ جو تمام کائنات کا مالک ہے, ساری خوبیاں اس کے لیے, کیونکہ اسی کے لیے کوئی آدمی خوبی والا ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہر آدمی کی خوبی کو ایک دن زنگ لگتا ہی ہے. دیکھیے کہ ہر جو پیغمبر یا رسول اس دنیا میں آیا ہے, نبی آیا, وہ ہر ایک کو تکلیف اٹھانی پڑی. جو بھی آدمی نیک کام کے لیے دنیا میں آتا ہے, دنیا اس کو چین سے رہنے نہیں دیتی ہے. تو یاد رکھیے کہ جو بھی آدمی دکھی ہے دنیا میں, وہ اللہ کی لسٹ میں ہے. اور جس انسان کے پاس دکھ نہیں آتا, سکھی ہے, اس کا مطلب کہ وہ اس کے لسٹ سے نام کٹا ہوا ہے. تو جو بھی دکھی ہے, اس کا مطلب وہ اللہ کے قریب ہے, اللہ اس کو یاد رکھتا ہے. اور دکھ امتحان دینے کے لیے ہوتا ہے. پیپر سیٹ کر کے مشکل جو ہے وہ بھیجتا ہے, آپ کو ایگزام دینا ہے. اب اس ایگزام میں پاس کیسے ہونا ہے وہ آپ کو آنا چاہیے. آپ نے کبھی کوشش ہی نہیں کی. تمام رسولوں پیغمبروں کے بعد پھر ہمارے آخری پیغمبر ہوئے, ہمارے سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آخری تک. بہت سارے بچوں کو تو آپ کا نام تک نہیں معلوم ہے, تاریخ پیدائش دور کی بات ہے, آپ کے ماں کون ہے, آپ کے والد کون تھے, ان کا تو تھوڑا حضور کا نام ٹھیک سے نہیں معلوم. تو اسی لیے تو ہمارے گھروں میں تکلیفیں آ رہی ہیں. اگر ہم ٹھکرائے ہوئے ہیں, دنیا میں پریشان حال گھوم رہے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم کو اپنے خاندان کے بزرگوں کا نام تک یاد نہیں ہے, جن کے لیے دنیا بنائی گئی, جن کے واسطے سے ہم دنیا میں آئے ہیں, ہم کو ان کا نام تک نہیں معلوم. یہ تھوڑے تھوڑے پیجز میں ان کے نام, ان کی تفسیر, کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوبیاں رکھتے تھے, چھوٹی سی عمر سے یہ خوبیاں تھیں. آپ اپنے بچپنے کو دیکھیے, ان کے بچپنے کو دیکھیے. آپ جب پیدا ہوئے تو سجدے کے بل تھے, شہادت کی انگلی شہادت کی سی اٹھی ہوئی تھی. عام بچوں کی طرح نہ کبھی کسی سے جھگڑا کیا, نہ کسی سے کوئی, مطلب وہ ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ یہ اگر یہ طریقے میں سے ایک میں 10%, 5%, 2%, 1% بھی عمل کروں تو میرا تو شمار دنیا کے عجیب لوگوں میں ہو سکتا ہے. لیکن ہم نے وہ تمام رات, کیونکہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے. تو یہ ہم جیسے لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ جن کو نہیں معلوم ان کو معلوم کرائیں. آپ کو معلوم ہو تو پھر آپ دوسروں کو معلوم کرائیں. اس کے بعد آپ کے ساتھی کو عربی میں صحابی کہتے ہیں. آپ نے لفظ سنا ہوگا, آپ کے صحابی تھے جن لوگوں نے سچائی کے راستے پہ چلنے کے لیے زندگی کا ہر ظلم سہا. کیونکہ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے باپ دادا نے ایسا کیا تھا, یہ نیا کہاں سے تم بٹھا کے یہ مذہب لے کر آئے ہو. لیکن اللہ تعالیٰ ہر بار جو ہے اسلام کو, انسان کو نئے صحیح راستہ دکھانے کے لیے اپنی کتاب بھیجتا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری کتاب آئی, قرآن مجید میں سارا قانون لکھا ہوا تھا, لیکن لوگوں نے اس پر عمل کرنے سے بہت روکا. مگر سچائی کے راستے پہ چلنے والے یہ معمولی کانٹوں پہ نہیں ڈرتے.
کانٹوں پہ چلتے چلتے ایک دن پیر میں فولاد کی طاقت آ جاتی ہے، وہ پیر سے پھر وہ طاقت جو ہے دل میں آتی ہے اور دل سے ایمان میں آ جاتی ہے. تو آپ کے صحابہ نے جو حضور کے ساتھی تھے انہوں نے کیسی زندگی گزاری. پھر اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو آپ کے ساتھی رہ گئے، انہوں نے دنیا تک قرآن پہنچایا جو آج تک ہم تک آیا ہے. ان سے سیکھنے کے لیے دنیا بھر کے اور بڑے بڑے لوگ آئے، انہوں نے ان کو فالو کیا. فالو کرنے کو، پیچھے چلنے کو تابع میں چلنا کہتے ہیں، ان کو تابعین کہا گیا. جب بھی دنیا سے صحابہ دنیا سے چلے گئے تو تابعین رہ گئے. تابعین کے پھر ان کے شاگرد ہیں، ان کو تبع تابعین کہا جاتا ہے. پھر تبع تابعین جب تابعین گئے تو تبع تابعین کے پیچھے ان کے شاگرد ہیں، ان کو اتباع تبع تابعین کہا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ بی بی عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے آپ کے وفات کے بعد، گزر جانے کے بعد؟ بی بی عائشہ نے کہا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ میں نے کہا پڑھا. تو کہا کہ قرآن مجید جو کتاب ہے آپ چلتی پھرتی کتاب تھی، آپ کی ایک ایک حرکت جو ہے وہ قرآن مجید کی طرح تھی.